دنیا کی محنتوں کا بدلہ تو ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے۔ دنیا کی محنت ایک دفعہ گندم لگائی، کاٹ لی، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ چاول کاشت کیے، کاٹ لیے، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھی، اس کا اجر بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، جنت میں ہزاروں سال گزر جائیں گے پھر بھی اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ تو ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جا کر اللہ جل شانہ ان جنت والوں کی نیکیاں ان کو واپس کر دیں گے، ان کو دوبارہ استعمال کرو، انہی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں آئے، پھر دوبارہ استعمال کرو، یعنی اوروں کی سفارش کرو۔ وہ مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے جو دوزخ میں چلے گئے، ان کی سفارش کر کر کے نکالو۔ کوئی 2 کو نکالے گا، کوئی 4 کو نکالے گا، کوئی لاکھوں کو بھی نکالیں گے، جتنے اعمال ہوں گے اتنوں کو نکالے گا۔ پھر وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک آدمی دوزخ میں سے والوں میں سے کہے گا کہ میں نے تو تمہیں راستہ بتایا تھا۔ تو وہ اللہ جل شانہ سے عرض کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے راستہ بتایا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو ایمان اور اعمال پر خود بھی جنت میں جائیں گے، اوروں کو بھی لے کر جانے والے بنیں گے۔ نسلوں تک کو دین کی محنت کرنے پر اللہ نے نسلوں کو بھی روزی دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو اس کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، آپ اجرت لے کر یہ دیوار ٹھیک کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی نہیں تھا، جو 7ویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ اور ان کا دادا جو اعمال کرتا تھا وہ تو نفلی اعمال کرتا تھا، اپنے لیے کرتا تھا۔ یہ محنت تو فرائض کو زندہ کرنے والی محنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر فرض کو زندہ کرنے سے کتنا ملے گا؟ سنت اور فرض میں تو بہت فرق ہے۔ سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر فرض کو زندہ کرنے سے کتنا ملے گا؟ پھر فرماتے تھے اس کام کو کرنا کروڑوں فرضوں کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان نصیب فرمایا، دعوت والے کام سے تعلق نصیب فرمایا، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی سب کچھ ہمیں بتا دی، سب کچھ واضح فرما دیا کہ اصل زندگی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جو سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ امانت دار اور دیانت دار تھے۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں، یہاں ہمیں رہنے کے لیے نہیں بنایا، یہاں تو صرف ہمیں امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت والی زندگی، جہاں پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا۔ آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی 2 منٹ بنتی ہے۔ یہاں ہماری جو زندگی ہے یہ آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ انسان کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، اس نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔
यहाँ दुनिया से मुंतकिल होगा, दुनिया से कब्र में और कब्र से हशर में और हशर से आखिरत में, फिर वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। असल खुशियाँ वहाँ की हैं, असल ज़िंदगी वहाँ की है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने कामयाबी और नाकामी का फैसला अल्लाह के हाथ में है। हमें आज तक जो कुछ मिला वो भी अल्लाह ने दिया है, और अब जो कुछ मिल रहा है वो भी अल्लाह ने दिया है, और आइंदा जो कुछ मिलेगा वो भी अल्लाह देंगे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमारे सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, हमारे सारे फैसले अल्लाह के हाथ में हैं। और अल्लाह जल्ल शानुहु वो बड़े करीम हैं, बड़े मेहरबान हैं। अल्लाह ने इंसानों को समझाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। हमारे और कामयाबी के दरमियान चीन, रूस, जापान, अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, हम हैं और अल्लाह है। अल्लाह जल्ल शानुहु माल को नहीं देखते फैसला करने में, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले आमाल को देखते हैं। जिस्म से दिल का यकीन सही है और जिस्म से निकलने वाले आमाल सही हैं तो ये कामयाब है। हज्जतुल विदा के खुतबे में आपने फरमाया था कि ए लोगों, तुम एक रब के बंदे हो और एक बाप की औलाद हो। किसी गोरे रंग वाले को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले रंग वाले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी गंदमी रंग वाले को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो तक़वे वाले के लिए है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है, वो ज्यादा इज्जत वाला है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, एक मौके पर आपने सहाबा से फरमाया कि क्या तुम लोग ये समझते हो कि मेरे करीबी लोग मेरे रिश्तेदार हैं? ऐसा नहीं है। फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे करीब तो मुत्तकी लोग हैं, मुत्तकी लोग मेरे करीब हैं। और हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को जब यमन भेजा तो उनसे भी फरमाया था, आखिरी बात फरमाई कि अब वापसी पर मुलाकात नहीं होगी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु में 5 बातें खास थीं। अंसार मदीना में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा सखी और सबसे बड़े इल्म वाले और सबसे बेहतरीन अखलाक वाले। मेरी उम्मत के उलमा का झंडा मुआज इब्न जबल के हाथ में होगा। उनको आपने रुखसत करते हुए यमन भेजते हुए फरमाया कि वापसी पर मुलाकात की। उस पर फिर उसके बाद आपने उनसे फरमाया कि क़यामत में इकट्ठे रहना है तो इन्न औलन नास बि यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ूना, क़यामत के दिन मेरे करीब मुत्तकी लोग होंगे, मुत्तकी लोग होंगे। तो इसलिए अमल की वजह से इंसान को इज्जत मिलती है, अमल से कामयाबी मिलेगी, ईमान और अमाल से कामयाबी मिलेगी। अल्लाह जल्ल शानुहु ने शुरू कुरान पाक में फरमाया कि ए लोगों, तुम अपने नफ़े नुकसान को नहीं जानते, तुम्हारे नफ़े नुकसान को हम जानते हैं। हमारी बात मान लोगे तो कामयाब हो जाओगे। इंसान का देखना बहुत नाकिस है, इसका सुनना भी बहुत कमज़ोर है, इसका इल्म भी बहुत थोड़ा है। अल्लाह इल्म कामिल वाले हैं, उसका सुनना भी कामिल है। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात एक मैदान में जमा हो जाएं और वो सारे एक वक़्त में मांगें, उन सारों की आवाज़ों को एक वक़्त में सुनते हैं। ला युशग़िलुहु समउन अन समइन, एक का सुनना बाकियों के सुनने से उसको गाफिल नहीं करता। वो एक वक़्त में सबकी आवाज़ों को सुनते हैं, फिर उन सारों की तमन्नाओं को पूरा कर दें। तो ला यनकुसु ज़ालिका फ़ीमा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर, इससे हमारे ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी समुंदर में सुई डबो कर निकाल लो, उससे जो तरी लग गई उससे समुंदर के पानी में कमी आ गई, हमारे ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती। एक वक़्त में सारों की आवाज़ों को सुनते हैं, एक वक़्त में सारों को देखते हैं। हम तो इंसान का देखना नाकिस है, सामने देखे तो बाकी 5 तरफ इसको नज़र नहीं आता और पर्दे के पीछे भी नज़र नहीं आता, सिर्फ सामने सामने नज़र आ रहा है। और सामने भी जाहिर नज़र आता है, उसके अंदर क्या वो नज़र नहीं आता। इंसान का देखना बहुत नाकिस है।
اس کا سننا بھی ناقص ہے، ایک کی بات سنے باقیوں کی نہیں سن سکتا، دیکھنے میں کمزور ہے، اللہ جل شانہ کا دیکھنا، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہاں، اور لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، ولا ارض الارض، ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی، پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، یہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کا دیکھنا بہت زبردست ہے، اس کا سننا بہت زبردست ہے، اس کا علم زبردست ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں، تمہاری کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور تمہیں ہماری کسی بات کا پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم نے خود بتائی۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، علیم ہیں، یہ پتہ ہے، باقی ہمیں اللہ کی کوئی بات نہیں پتہ، اور اللہ کو ہماری ساری باتیں پتہ ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیزیں، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جو راز ابھی تک ہم نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، نہ کسی اپنے کو نہ کسی پرائے کو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، ہمارے دل کی وہ بات جو ہم نے اس دنیا میں کسی کو نہیں بتائی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کون سی؟ کہ جو خیال ابھی ہمارے دل میں نہیں آیا، سال بعد آئے گا، ہمیں اس کا نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، ہمارے دل میں آئندہ کیا خیال آئے گا، اللہ کو پتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اس کا علم اتنا زبردست ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور یہ انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ کتنا چھوٹا سا انگوٹھا ہے، دیکھو نا چہرہ، ہمارا چہرہ ایک بالشت سے بھی چھوٹا ہے، اور 8 ارب انسان دنیا میں ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے سے بالکل 100% نہیں ملتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، حالانکہ ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں، ہر انسان کے 2 کان ہیں، ہر انسان کی ناک ہے، ہر انسان کے ہونٹ ہیں، ہر انسان کے، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی کسی کا چہرہ دوسرے سے پورا نہیں ملتا۔ اللہ کے پاس اتنے نقشے ہیں، ماں کے پیٹ میں اللہ نے رحم کے اندر اللہ نے جو ہے وہ انسان کی شکل بنائی، اللہ نے بنائی، اور پھر یہ انگوٹھے کی لکیریں، پوری دنیا میں کسی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، انگوٹھا کتنا چھوٹا ہے، اس لیے سرکاری کاغذات میں انگوٹھا بھی لگواتے ہیں، دستخط بھی کرو انگوٹھا بھی لگاؤ، اس لیے کہ کسی کا انگوٹھا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی کے انگوٹھے کا نشان ہمیں لگا دو، ہم اس کی تصویر آپ کو بنا کر دے دیں، انگوٹھے سے پتہ چلتا ہے وہ عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کے اندر کیسی صلاحیتیں ہیں، اس کی ساری چیزیں انگوٹھے کی لکیروں سے پتہ چلتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم قیامت میں جب زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ دنیا کا جو بڑا سائنٹسٹ تھا وہ یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس نے کہا یہ ساری دنیا کے سائنسدان مل کے بھی نہیں کر سکتے، سارے سائنسدان مل کر بھی یہ انگوٹھے کی لکیریں دوبارہ ویسی نہیں بنا سکتے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اتنا سا فرق بھی نہیں آئے گا، اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے، پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ زندگی تو ایک دنیا ہی کی زندگی ہے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم تم سب کو اٹھائیں گے، پہلے والے اور پچھلے والے، تم میں سے پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، ان سب کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کا آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس دن ہم کہیں گے حشر قائم ہو جائے تو حشر قائم ہو جائے گا۔
ایک مکے کے سردار نے پرانی ہڈی وہ لے کر آیا، آس جو تھا وہ پرانی ہڈی لے کر آیا اور حضور کے پاس آ کر اس کو مسلا اور اس کو پھونک مار دی کہ اب بتاؤ ختم ہو گئی، اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین میں آیتیں اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو جی اس آدمی کو، اس کو ہم نے ایک ناپاک قطرے سے انسان بنا دیا، یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں بیان کرتا ہے، پرانی ہڈی لا کر اس کو مسلتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے نا کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ وہ ہر طرح کے زندہ کرنے کو جانتے ہیں۔ پھر ان کو کہا کہ تم لوہے کے بن جاؤ، تم پتھر کے بن جاؤ، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھا دو، یا تمہارے نزدیک کوئی چیز زندہ کرنا اس سے بھی مشکل ہو تم وہ بن کر دکھا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، کوئی ایسی چیز جس کا پیدا کرنا اس سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر لیں گے۔ بم جہاں پھینکا تھا ایٹم بم امریکہ والوں نے، وہاں پر وہ ان کے جسم پگھل گئے تھے، تحلیل ہو گئے، وہاں پہ لوگوں کی عجیب حالت ہو گئی، ان کو بھی اللہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، ان کو بھی اللہ زندہ کرے۔ جو بچہ ایک دفعہ اس دنیا میں آیا تھا، اس کی لاش نہ ملی ہو، سمندر میں کہیں گم ہو گئی، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، ان سب کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ بخاری شریف میں قصہ آتا ہے، ایک آدمی مسلمان، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور آدھی رات کو پانی میں بہا دینا، آدھی رات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میں آخرت میں دوبارہ نہ کھڑا ہو جاؤں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے حکم دیا ہوا کو اور پانی کو 1 سیکنڈ میں اسے دوبارہ زندہ کر دی۔ بتاؤ کیوں ایسا کیا تھا؟ اب اللہ جل شانہ اس کا حکم، وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، یہ درخت اللہ نے بنائے، پتے اللہ نے بنائے، یہ زمینوں میں غلہ اللہ نے اگایا، یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یہ مردہ زمین تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، یہ سب کچھ تو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہاری یہ سارے سامان تو ہم نے بنائے۔ یہ روزی اللہ دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو تم نہیں روزی دیتے، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں۔ نحن نرزقهم وإياكم، تمہاری اولادوں کو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ تم اپنی اولادوں کو روزی نہیں دیتے، ان چوپایوں کو دیکھو، یہ اپنی روزی اٹھا کر نہیں پھرتے، ان کو تو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں۔ تو اس لیے روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ جل جنت میں دیکھو نا، ہم جنت میں کھربوں سال رہیں گے، وہاں ہماری کوئی دکان ہوگی، کوئی فیکٹری ہوگی، وہاں کون روزی دے گا؟ وہاں تو 70 ہزار کھانے ہوں گے دسترخوان پر، وہاں اللہ روزی دیں گے۔ یہاں پر بھی وہی روزی دیتے ہیں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس سے وہ روزی دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا غیبی نظام ہے۔ نہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے، وہ دیہات کا آدمی، وہ شہر میں آیا، اس نے دیکھا یہاں ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے، اب اس نے کہا کہ وہاں تو بڑی مصیبت ہے، ہم بہت دور سے پانی اٹھا کر لاتے ہیں، وہ ایک ٹوٹی خرید کر لے گیا۔ اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ میں ایسی چیز خرید کر لایا ہوں، اس سے پانی نکلتا ہے، شہر میں اس سے بہت پانی نکلتا تھا۔ اس نے مستری کو لے کر ٹوٹی دیوار میں فٹ کروا دی، سیمنٹ سے لگا دی، اب وہ کھولتے ہیں پانی نہیں نکلتا۔ اب سارے گاؤں والے پریشان ہیں، کہتے ہیں شہر میں زنگ والی ٹوٹی تھی، پرانی ٹوٹی تھی، اس میں سے بھی پانی نکلتا تھا، یہاں نئی ٹوٹی لگائی ہے، اس سے بھی نہیں نکلتا۔
सारे परेशान। फिर वहां से एक शहरी आदमी गुजरा, उसने पूछा क्या हुआ? उनका शहर में हम टूटी थी खोलते थे पानी निकलता था, यहाँ टूटी लगाई है खोलते हैं पानी नहीं निकलता। तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, वो टूटी से पानी नहीं निकलता, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा निज़ाम है, उसके पीछे एक निज़ाम है। हाँ, वहाँ पर पहले ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, ट्यूबवेल के बाद ऊपर टंकी बनानी पड़ती है, उसमें उसके अंदर जो है वो पानी ट्यूबवेल के जरिए से उसमें डालते हैं, और मोटर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। फिर उसके बाद पाइप लाइनें लगानी पड़ती हैं, पाइप लाइनें होती हैं टूटी तक, वहाँ टंकी से कनेक्शन होता है, और फिर उसके बाद टूटी खोलते हैं तो पानी निकलता है। इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। पहले ट्यूबवेल लगाते हैं, फिर टंकी को भरते हैं, फिर पाइप लगाते हैं, उन पाइपों के साथ टूटी को लगाते हैं, फिर टूटी खोलते हैं, पानी निकलता है। वो सिर्फ टूटी से पानी नहीं निकलता, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा निज़ाम है। ये जहाँ से हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, दुकान से मिल रहा है, खेती से मिल रहा है, जमींदारे से मिल रहा है, ये नजर यूं आता है, हकीकत में अल्लाह का गैबी निज़ाम है, उससे रोजी मिलती है। रोजी तो अल्लाह देते हैं। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, तुम्हारी रोजी तो आसमानों में है। आगे इतनी जोरदार कसम खाई, ऐसे नहीं कि असर की कसम, फजर की कसम, इतनी जोरदार कसम यहाँ पर खाई कि आसमानों और जमीनों के रब की कसम, ये पक्की बात है कि रोजी, तुम्हारी रोजी तो आसमानों में है, अल्लाह देते हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु रोजी देते हैं। तो इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु का रोजी देने का जो निज़ाम है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फौजी बॉर्डर पर लड़ रहा है। फौजी एक बॉर्डर पर लड़ता है, उसको पता है कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता, पीछे एक हेडक्वार्टर है, फौजी हेडक्वार्टर है, वहाँ से मेरी खुराक का भी इंतज़ाम होता है, मेरे असलहे का भी बंदोबस्त होता है, उसकी तरबियत, उसके माँ बाप का इलाज, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी सारी चीज़ों का वो बंदोबस्त करते हैं। और अगर ये सही काम करता है तो वहाँ पीछे से उसकी तरक्की के फैसले होते हैं, उसको तरक्की देते हैं, इनामात मिलते हैं, सब कुछ वहाँ पीछे हो रहा है। इसी तरह दुकान वाले को, खेती वाले को यकीन हो कि मेरे पलने का ताल्लुक इस दुकान के साथ नहीं है, हाँ, अल्लाह जल्ल शानुहु खुश होंगे, मैं अल्लाह के हुक्मों को पूरा करूंगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तिजारत करूंगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलूंगा, तो अल्लाह खुश होकर मुझे रोजी देते हैं। और अगर मेरी ये दुकान जलकर राख हो जाए तो अल्लाह मुझे रोजी देने में मेरी दुकान के पाबंद नहीं है, अल्लाह मुझे रोजी दें। अल्लाह जल्ल शानुहु रोजी देते हैं, रोजी तो अल्लाह देते हैं। अगर आसमान और जमीन से हम तुम्हें रोजी देना बंद कर दें तो तुम्हें अल्लाह के अलावा कौन रोजी देगा? एक दाना भी नहीं मिलेगा कहीं से। ये पानी हम उतारते हैं, रोजी हम देते हैं, पानी हम उतारते हैं। इसलिए फरमाया कि अफरअयतुम मा तहरुसून, मुझे ये बताओ कि ये जो खेतियां तुम बोते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? जमींदारों की सारी मेहनत सिफर कर दी, तुम नहीं उगाते, हम उगाते हैं। अगर हम चाहें तो इस पकी पकाई खेती को रेजा रेजा कर दें, फिर तुम हाथ मलते रह जाओ कि हम इस साल महरूम हो गए। अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये पानी जो तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये पानी बादलों से तुमने उतारा या हमने उतारा है? अगर हम चाहें तो इस पानी को कड़वा और खारा बना दें, क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते? ये आग जो तुम जलाते हो, ये दरख्त तुमने उगाए हैं या हमने उगाए हैं? ये गैस तुमने बनाई है या अल्लाह ने बनाई? ये पेट्रोल, ये गैस, ये सारा कुछ अल्लाह ने बनाया है। इतना कुछ अल्लाह जल्ल शानुहु ने, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। हमारी हजारों ज़रूरतें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं और अल्लाह पूरी भी कर रहे हैं। हमारे दिमाग की क्या क्या ज़रूरत है और दिल की क्या क्या ज़रूरत है और जिगर और गुर्दों की, हमारे गुर्दों की क्या क्या ज़रूरत है, वो हमें पता भी नहीं और अल्लाह पूरी भी कर रहे हैं। हर एक की हर ज़रूरत को पूरा करने वाला। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों की मखलूक सारे उसी से मांगते हैं, वो सबकी ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसके ख़जानों में कोई कमी भी नहीं आती। अगर अल्लाह जल्ल शानुहु की तारीफें तुम लिखो, सारी दुनिया के ये जितने समुंदर हैं, बहरुल काहिल, बाज़ जगह से 11 मील पानी उसका गहरा है, ऐसे नीचे पानी 11 मील तक पानी ही पानी, और दुनिया में 6.5 करोड़ मुरब्बा मील खुश्की है
اور پانی ملاکر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے. یہ سارے کا سارا پانی، فرمایا یہ سارے کا سارا پانی اگر سیاہی بن جائے اور یہ درخت سارے جو ہیں یہ کلمے بن جائیں اور اللہ کے کلمات اور تعریفیں لکھنی شروع کرو، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اتنے سمندر اور لے آؤ سیاہی کے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں. وہ اتنے بڑے ہیں اللہ جل شانہ. ہمارا تو دماغ بہت چھوٹا ہے، اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دماغ کو ملا کر ایک دماغ بنا دیں وہ بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت کو نہیں سوچ سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ جل شانہ بڑے ہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے. جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا قد 14,000 سال کا اتنا فاصلہ ہے، کیونکہ زمین سے آسمان یہ 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے. تو سارے آسمان بھی 500 سال، بیچ کا فاصلہ بھی 500 سال. اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو سر آسمانوں کے اوپر اور پاؤں زمینوں کے نیچے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں. اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی بند ہو گئی. ایک دم آپ نے اتنی بات کہہ دی، مکے والوں نے آپ سے سوالات کی. یہودیوں سے جا کر انہوں نے پوچھا اور سوالات، انہوں نے کہا 3 سوال کرو. اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو اور روح کے بارے میں پوچھو. یہ 3 سوالات کرو. انہوں نے 3 سوالات آ کر کیے. آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا. آپ کے دل میں یہی تھا کہ اللہ سے پوچھ کے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کے جواب دوں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بس اب وہی آنی بند ہو گئی. 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن گزر گئے. وہ مکے والوں نے بہت تنگ کیا، بہت باتیں کی. ان کا کہ آ کے وہ پوچھتے تھے بتاؤ، آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا، آپ چپ. اب وہ کہیں اس کا شیطان اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. ان کے ساتھ ایک شیطان تھا، وہ بھاگ گیا. وہ کافر تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، بہت تنگ کیا. لیکن پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں، وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ آپ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کل کروں گا، ہاں اللہ چاہے گا تو کروں گا. نبیوں کی زندگی میں ایسی باتیں اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تو اللہ ہے. ہاں آپ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل تم بھی نہیں آئے اتنے دن تک. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت دل کر رہا تھا لیکن میں 1 انچ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. نیچے آؤں یا اوپر جاؤں آپ کے پروردگار کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کا حکم بھی تھا نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا تم تیار نہیں ہوتے، میں اپنی بیویوں سے ملوں گا. 100 بیویاں تھیں، کہا 100 مجاہد پیدا ہوں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 100 بیویوں کے پاس گئے، ایک بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا. ایک ہوا وہ بھی ناقص تھا. سمجھ گئے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس دن انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 مجاہد پیدا ہو جاتے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہستی تھی. ان کو بھی آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا، صرف ہدایت کے لیے بھیجا. ایک کام کے لیے بھیجا، انسانیت کی ہدایت کے لیے. پھر فرمایا کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت بھی ہماری مرضی سے ملتی ہے. چچا کو بہت زور لگایا تو پھر اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. جس کو آپ چاہیں گے اس کو نہیں ملے گی، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گی. اب بتاؤ، ایک کام کے لیے بھیجا ہے اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی، مرضی تو اللہ کی چلتی ہے. تو اس لیے وہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنا. اللہ جل شانہ حالات بدلنا چاہیں تو صرف اس کے ارادے کا نام وجود ہے، ارادے کا نام ہی وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور کہتے ہو جا اور وہ ہو جاتا. اور زور دیر نہیں لگتی، دیر نہیں، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. تو اس کو راضی کر لو، اللہ حالات کو ٹھیک کر دیں گے، حالات کو ٹھیک کر دیں گے. اللہ جل شانہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کر لو،
تو پھر آپ وہ خود ہی آپ کا سب کچھ کریں، وہ کافی ہے آپ کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کس چیز کی، اللہ ہے نا، تمہیں کس چیز کی ضرورت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ پہنچے، اب دشمن سامنے، اللہ کی شان، ابھی سواریوں سے سامان نہیں اتارا تھا، جنگ کا سامان، کھانے پینے کا سب سواریوں پر ہے. وہ نماز پڑھنے میں لگے، سواریاں بھاگ گئیں. اب تو موت نظر آئے گی، لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے اور دشمن بھی سامنے ہے. لیکن وہ ایسے مضبوط ایمان، امیر نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہیں. تو امیر صاحب نے کہا کہ مسلمان کبھی پریشان ہوتا ہے کہ پھر کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، جب بھی کوئی پریشانی آئے کہ نماز، سب نے نماز کی نیت باندھ لی. کہتے ہیں ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا. ہم پانی پی رہے تھے تو کوئی اونٹوں کو مار مار کے واپس لا رہا تھا، فرشتے ہی ہوں گے، نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، اور پھر اونٹ بھی واپس آ گئے، سامان بھی مل گیا. پھر اس وقت کافروں کی دعوت تھی اس دن، انہوں نے بہت شاندار کھانے بنائے تھے. وہ فوجیوں کو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے کھا لو اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ کر دیں. مسلمانوں نے فارغ ہو کے تسلی سے جب حملہ کیا، اب وہ سب بھاگ گئے. وہ بھاگ گئے، ان کے جانے کی، اب وہ انہوں نے کہا بھائی کھانا بھی تیار ہے. وہ کہتے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے پر، ایک ہی نماز پر اللہ نے پانی بھی دیا، اللہ نے سواریاں بھی واپس کی، سامان بھی سارا پہنچا دیا، فتح بھی دے دی، اور اللہ نے ہمیں کھانا بھی کھلایا. اللہ تو آج بھی وہی ہے، اللہ جل شانہ آج بھی وہی ہیں. ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدے بدلتے نہیں، اللہ کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اگر ہم اللہ کی مدد، جیسے ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی تو اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر آج بھی اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں آج بھی ہوں گی جو بدر میں صحابہ نے دیکھی تھی. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو گئے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے. جب آپ تکلیف سے بیٹھ جاتے تو وہ نوجوان، اس طائف کے نوجوان آپ کو پھر کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے. کہ جب آپ نے باغ میں چل کر پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئے، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنے گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کو دیکھ کر چلنا. اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. وہ اس کائنات کے تنہ تنہا بادشاہ ہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ اکیلے ہیں، تنہ تنہا ہیں. وہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ساری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جل شانہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے پیدا کیا. وہ خالق ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خالق ہے. الا لہ الخلق والامر، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا.
कुछ भी नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थे, आसमान जमीन भी नहीं था, चांद सूरज सितारे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अल्लाह उस वक्त भी थे। वो ऐसे पहले हैं जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, ऐसे आखिरी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक वक्त आएगा जब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। उस वक्त अल्लाह जल्ल शानुहु फिर भी हमेशा बाकी रहें, ऐसे आखिरी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने सब कुछ बनाया। एक दिन आएगा जब अल्लाह जल्ल शानुहु इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंको। वो अभी भी अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया कि वो सूर पकड़कर इंतजार में बैठे हैं, हुक्म के इंतजार में बैठे हैं कि सूर कब बजाऊं। अल्लाह के हुक्म के इंतजार में जब हुक्म होगा सूर बजाना शुरू करेंगे, उसकी आवाज पूरी दुनिया के इंसानों को आएगी। पहले नरम आवाज होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होगी, फिर जुम्मे का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी। अब वो और जोर से वो फूंकना शुरू करेंगे तो लोग घरों से निकलकर बाहर भागेंगे क्योंकि छतें हिलती हैं, अब ऊपर गिरेंगी, इसलिए सब बाहर भागेंगे। 10 माह गाबन ऊँटनी और इंसान, उस वक्त उसको भी कोई नहीं पूछे। अरबों के यहाँ वो बहुत कीमती चीज थी, ऊँटनी का बच्चा होने वाला है, बहुत कीमती चीज थी। वो भी ऐसे जैसे इंसान भाग रहे हैं, उस वक्त इंसान और जानवर और मूजी जानवर और सब और हर चीज उस वक्त हर चीज फिर और जोर से फूंकेंगे तो सबके दिल फट जाएंगे। फिर और जोर से फूंकेंगे तो समुद्रों को आग लग जाएगी। फिर और जोर से फूंकेंगे ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। फिर और जोर से फूंकेंगे आसमान टूट कर नीचे गिर जाएगा। फिर और जोर से करते करते फूंकते वो सारी दुनिया का निजाम खत्म हो गया। अल्लाह जल्ल शानु इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कौन कौन बाकी रह गया, तो वो अर्ज करेंगे कि अल्लाह ये 4 बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल, और ये अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की भी रूह निकाल दें, उनकी भी रूह निकाल देंगे। अब कौन है कि ये 4 हैं कि जिब्राइल की भी रूह निकाल दें। जिब्राइल को भी मौत आएगी, जो मेरे अर्श के नीचे है उन सब पर मौत आनी है। जिब्राइल को भी मौत आएगी, इसराफील को भी मौत आएगी, मीकाइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी। इतने बड़े बड़े फरिश्ते। फिर अल्लाह फरमाएंगे अब कौन बाकी है। इज़राइल कहेगा कि अल्लाह आप हैं और ये आजिज बंदा है। अल्लाह जल्ल शानुहु सारी दुनिया की रूहें निकालने के लिए उनको इस्तेमाल किया। अब उनकी रूह निकालने के लिए अल्लाह को किसी और इज़राइल की जरूरत नहीं। कहेंगे मुत मर जा, वो भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु 7 आसमान जमीन को लपेट कर ऐसे लपेटेंगे जैसे कागजों को लपेटते हैं। यौम नत्विस समाअ कतय्यि सिजिल्लि लिल कुतुब, ऐसे लपेट कर फिर अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे 7 आसमान एक हाथ में और 7 जमीनें दूसरे हाथ में। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, और कोई जवाब नहीं होगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, एक अल्लाह की हुकूमत है जो बड़ा जबरदस्त है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु सारों को दोबारा जिंदा करें। जब अल्लाह चाहेंगे जितने अरसे के बाद फिर अल्लाह दोबारा जिंदा फरमाएंगे। और फिर उस दिन बड़ा सख्त हाल होगा, सूरज बहुत करीब है और लोग पसीने में डूबे हुए हैं। और उस दिन लोग नबियों के पास जाएंगे और उनको जाकर कहेंगे कि हमारी सिफारिश करो ना। हाँ, वो इतनी सख्त हालत होगी कि वो यूं कह देंगे कि हमें भला जहन्नुम में फेंक दो, यहाँ से निकालो। इतनी सख्त हालत है, लेकिन कोई सिफारिश ही नहीं कर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप तो हम सब के बाप हैं, आप हमारे लिए सिफारिश कीजिए। वो फरमाएंगे मैंने अपने बेटे के लिए एक दुआ कर दी थी, आज तो मुझे अपनी फिक्र लगी हुई है। अल्लाह आज इतना गुस्से में है कि न इससे पहले कभी इतना गुस्से में आए, न इसके बाद कभी इतना गुस्से में आएंगे, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, वो फरमाएंगे आज अल्लाह बड़े गुस्से में है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे कि मैं तो सिफारिश नहीं कर सकता। तुम्हें पता बताता हूँ, आज अगर कोई सिफारिश कर सकता है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आएंगे कि आप हमारी हालत देख रहे हैं, हमारी सिफारिश कीजिए। तो आप फरमाएंगे कि हाँ मैं ही सिफारिश करूँगा, मैं ही सिफारिश करूँगा। इसलिए फरमाया कि क़यामत के दिन सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे,
लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, और मैं सब की तरफ से बोलने वाला हूँगा, अना खतीबुल वाफिदीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सब की तरफ से बोलने वाला तो मैं ही हूँगा, और इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। ये अल्लाह जल्ल शानहू ने ये दिया है। चुनाचे फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर सजदा करें, उस सजदे में अल्लाह की वो तारीफ करेंगे जो कभी किसी ने नहीं की। फिर अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे, इरफा रअसक या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, सल तुअता इश्फा तुशफ़ा, जो मांगोगे मिलेगा, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल होगी। सर उठाइए, फिर आप सर उठाएंगे, फिर अल्लाह जल्ल शानहू से आपकी सिफारिश से फिर हिसाब किताब शुरू होगा। और अल्लाह जल्ल शानहू सारी दुनिया का हिसाब आधे दिन में ले लें। वहुव सरीउल हिसाब, अल्लाह की एक सिफत यह है कि वो बहुत जल्दी हिसाब लेते हैं। एक दुकान का हिसाब लोग इतनी जल्दी नहीं कर सकते, अल्लाह पूरी दुनिया के हिसाब किताब लेकर फारिग हो जाए। सारी दुनिया वालों को, जन्नत वालों को जन्नत में, दोज़ख वालों को दोज़ख में, और सारी दुनिया अब नामे अमाल तकसीम करने हैं। फरिश्ते करें तो देर लग जाएगी, इसलिए अर्श के नीचे से उड़ाएंगे, नामे अमाल को उड़ाया जाएगा और हर एक के हाथ में पहुंच जाएगा। जो नेक अमाल करने वाला है उसके दाएं हाथ ही में जाएगा, जिधर अल्लाह चाहते हैं वहीं होगा। जो आदमी नेक अमाल, जिसके अमाल गालिब हैं, उसके दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, वो तो बहुत खुश होगा। वो सारे लोगों को उस दिन खूब शोर मचाएगा, मुक़रऊ किताबिया, देखो ना देखो मैं कामयाब हो गया, मेरे दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया, मुझे पता था, यकीन था हिसाब होने वाला है, और मैंने अल्लाह जल्ल शानहू के मुलाकात का मुझे यकीन था। वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी में होगा। खाओ पियो, ये दुनिया में जो तुमने अमाल किए थे ये उसका बदला है। कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, और जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में मिल गया वो तो बहुत चीखो पुकार करेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे नामा अमाल ही ना मिलता, वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरे हिसाब का ही पता न चलता, या लैतहा कानतिल काज़िया, काश के मौत ही मुझे ख़त्म कर देती, मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम न आया, हलक अन्नी सुल्तानिया, चौधराहट सारी दुनिया की चीज़ें तो ख़त्म हो गई। खुजू, अल्लाह फरमाएंगे इसको पकड़ो। जब कहेंगे इसको पकड़ो तो 4 लाख फरिश्ते दौड़ कर जाएंगे, उस मर्द औरत को पकड़ेंगे, वो कहेंगे आज हम पर रहम खाओ, तो फरिश्ते कहेंगे कि आज तो सबसे बड़े अरहमुर राहिमीन ने तेरी सजा का फैसला कर दिया है, अब तो कोई रहम नहीं खा सकता। अरहमुर राहिमीन ने सजा का जब फैसला किया है, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तो अब कोई नहीं हो सकता। इसको जंजीरों में जकड़ दो, इसके जिस्म को बड़ा करो, इसके जिस्म को बड़ा, ये एक दान पहाड़ जितना बड़ा हो जाएगी, ये खाल 3 दिन सफर करो इतनी मोटी हो जाएगी। और ये नहीं कि एक दफा जल गई खत्म हो गई, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, उनकी खाल वो जब भी जल जाएगी हम उसको फिर ठीक कर देंगे ताकि चखे उस दिन के अजाब की सख्तियों। एक दिन में 70,000 दफा जलाएंगे फिर ठीक कर देंगे। इसके जिस्म को बड़ा करके सजा दो कि इसने कितने बड़े परवरदिगार को नाराज किया। अब उस दिन मुजरिम लोग सर उठाकर बात नहीं कर सकेंगे। दुनिया में तो मुजरिम भी मुंह उठाकर फिर रहे हैं, ये बड़े बड़े मुजरिम और कातिल भी फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस के अदालत से निकलते हैं। वहां ऐसा नहीं होगा, वहां उस दिन अल्लाह की चलेगी। वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, उस दिन सारे चेहरे उस हय्य और क़य्यूम के सामने झुके हुए होंगे। वहां मुजरिम लोग, वहां मुजरिम सर उठाकर बात नहीं कर सकेंगे, सर नीचे करके बात करेंगे। उनके चेहरों से, उनकी स्याही से पता चलेगा कि ये मुजरिम है। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पेशानियों से फरिश्ते उनको पकड़ेंगे और उनको पकड़कर उनको जो सजाएं, फिर उस दिन मुजरिम ये कहेगा कि अल्लाह मेरे बेटों को मेरे बदले में दोज़ख में डाल दे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि, अल्लाह मेरे बदले में मेरे बेटों को दोज़ख में डाल दे, और मुझे उनको मेरे फिदिये में उनको डालकर मुझे बचा ले। कि हरगिज नहीं, वो साहिबती ही, अल्लाह फिर मेरी बीवी को भी दोज़ख में डाल दे, और मेरे फिदिये में उसको भी डाल दे, मेरे सारे भाइयों को भी डाल दे।
پھر کہے میرے پورے خاندان کو ڈال دے، پھر کہے گا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈال دے، مجھے اکیلے کو بچا لے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ آگ بھی ان کو خوب پہچانے گی، دوزخ کی آگ بھی کہے گی جلدی لاؤ ان کو میرے پاس، جلدی لاؤ۔ وہاں پر جب ان کو زنجیروں میں باندھ کر ڈالیں گے اور وہ مارنے والے فرشتے، اور پھر کیسا 500 سال مانگنے پر وہ پانی ملے گا جو انتڑیاں بھی باہر لے آئے۔ کانٹے، کانٹوں کے درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا زقوم کانٹوں کے درخت ہیں، ان کے کھانے سے کوئی پیٹ نہیں بھرے گا، اور پھر اس کے اوپر سے گرم گرم پانی بھی ڈالیں گے۔ چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، اب تجھے پتہ چلے۔ یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رولائے گی، لاکھوں سال رولائے گی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب لے آؤ نا، وہ اپنے جوش میں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب لے آؤ نا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ گیا نا تو اتنی چیخیں ماریں گے کہ پھر چپ نہیں کریں گے، یہ ایک جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ابھی کسی بات۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ایک جھونکا بھی لگ گیا نا، صرف ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، تو پھر چیخیں ماریں گے کہ ہم ظالم تھے، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ حق ہیں، یہ حقائق ہیں۔ کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے، قیامت کا دن تو ضرور آئے گا۔ دوزخ کے حالات بھی بتائے، جنت کے حالات بھی بتائے، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یہ بہتر ہے، یہ مہمانی تم نے لینی ہے یا یہ والی مہمانی جس کا متقیوں سے وعدہ ہے؟ متقیوں سے وعدہ ہے ایسی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں، وہ جنت کا پانی ہوگا، کھڑے رہنے سے بھی کبھی خراب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کا پانی، جنت کی شہد، جنت کی شراب اور دودھ کی نہریں، اور وہ نہریں ایسی نہیں ہوں گی، وہ جنتی جدھر اشارہ کرے گا ادھر چلی جائیں گے۔ یہاں لاہور اور رائے کے بیچ میں ایک نہر ہے، وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہیں کھڑی، ہلتی ہی نہیں۔ وہاں کی نہریں ایسے نہیں ہوں گی، وہ جنتی کہے گا میرے محل کے اوپر سے چلی جائیں، اوپر سے چلی جائیں۔ وہاں چشمے ہوں گے، ہاں یہ فلاں چشمہ ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ شراب پینے سے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، اور اس کو پینے سے کبھی نشہ نہیں آئے گا، وہ پاک شراب ہوگی۔ بعضوں کو حوریں پلائیں گی، بعضوں کو فرشتے پلائیں گے، اور بعض ایسے خواص ہوں گے اعمال کے اندر اتنے آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ ان کو اللہ خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھی آواز سننی ہے یا اللہ سنا دیں۔ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے ان کو میرا کلام پڑھ کر سناؤ۔ وہ جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، وہ سنائیں گے، بڑا مزہ آئے گا جنت میں۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے جنت والوں کو اس سے زیادہ خوبصورت آواز سننی ہے، وہ کہیں گے اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، وہ اور اچھی آواز ہوگی۔ پھر وہ پڑھ کر سنائیں گے، پھر اور مزہ آئے گا۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سننی ہے یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ سورہ رحمان ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ پھر وہ نور ان کے گھر والوں پر بھی برسے گا۔ پھر جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا، جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا۔ تو اس لیے وہ اصل زندگی وہاں کی ہے، اصل زندگی وہاں کیسی سواریاں۔ اگر آدمی کہے کہ آخری جنتی کو میں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کی سب سے چھوٹی جنت بھی اس 19 کروڑ مربع میل والی دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ تو مجرموں کی جنت ہے جو جہنم میں جلتے 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 سب سے آخر میں نکلیں گے۔
آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس آدمی کا نام بھی جانتا ہوں, اس کے قبیلے کا بھی نام جانتا ہوں, جوہینا قبیلے کا وہ آدمی ہوگا, یہ اس کا نام ہوگا. وہ سب سے آخر میں جہنم سے جلتے 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 اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا, وہ فلاں جگہ فلاں پتھر کے نیچے جہنم میں, اس کو نکال کر جب لائیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بتاؤ جب سے ہم نے دنیا کو بنایا تھا آخری انسان تک جو کچھ بنایا تھا اس سب سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہنسے گا, کہے گا کہ اے اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ نہیں, ہم اس پر قادر ہیں, جاؤ تمہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں. یہ اس 19 کروڑ مربع میل سے 10 گنا بڑی جنت, یہ تو مجرموں والی جنت ہے. مجرموں کو جہنم سے جلتے 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 جو سب سے آخر میں نکلیں گے اس کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اور جو شروع ہی سے جنت میں جائیں گے, شروع ہی سے جو جائیں گے تو ان کے لیے کتنی بڑی جنت ہوگی, ان کی جنتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے. وہاں کے درخت اور وہاں کی نہریں, وہاں کی نہروں کا ایسا منظر ہوگا جو کبھی آنکھوں نے نہیں دیکھا. غلام ایسے ہوں گے کہ غلام کے سامنے ہی سجدہ کرنے لگے, شاید یہ اللہ ہے, اور وہ کہے گا کہ میں تو غلام ہوں. اتنے خوبصورت غلام ہیں, وہ ہمیشہ غلام, بچے جو ہیں وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. بچہ خدمت کرے تو مزہ آتا ہے, بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا خدمت کرے تو اچھا نہیں لگتا. سفید داڑھی والا خدمت کر رہا ہے, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. اور وہاں پر پھر وہ پرندوں کے گوشت ہیں اور بہترین قسم کے پھل ہیں. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. یہ سب کچھ بتا کر آخر میں فرمایا یہ چھوٹے جنتیوں کے لیے. یہ خواص والی جنت نہیں ہے, خواص والی جنت تو اس سے بہت اوپر ہوگی. خواص والی جنت ایک خواص والی جنت ہے, ایک عوام والی جنت ہے. وہ خواص والی جنت, اس کی ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اس دنیا میں صرف ایک چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, پہلا انسان. اب انسانوں میں کتنے کمالات ہیں, کتنے کمالات ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. ایک محدث تھے, ایک محدث یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. 10 لاکھ حدیث, اور پوری تحقیق کر کے آخر میں دعا کی کہ اللہ ایک حدیث بھی بغیر تحقیق کے لکھی ہو تو میرا خاتمہ ایمان پہ نہ کرنا. تحقیق میں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی, وہ جب یحییٰ ابن معین کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں لوگ وہ چارپائی لے کر آئے کہ جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا اس چارپائی پر اس آدمی کو غسل دیں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کر دیا. ایسے ایسے حضرات, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی محنتیں کی ہیں انہوں نے, کتنی محنتیں فرمائی. ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر قرآن پاک ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والے. اور پھر امام صاحب کو پتہ چلا کہ کوفہ میں ایک بکری لوٹ مار کی ایک بکری آئی ہوئی ہے, یعنی چوری کی سمجھ لو, لوٹ مار کی ایک بکری آئی ہے. تو انہوں نے بکریوں کے ماہرین سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے ان کو بتایا کہ 7 سال ہوتی ہے. 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا, 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا. امانت دار, دیانت, ان کو اللہ نے چنا تھا قرآن کی تفسیریں مسائل بنانے کے لیے. اتنے امانت دار ہوتے تھے. تجارت میں ایک چیز کا حساب رکھتے تھے. ایک عورت آئی, اس نے کہا یہ ریشمی کپڑا ہے میرا بیچ دیجئے. امام صاحب نے فرمایا کیا قیمت لگاؤں؟ اس نے کہا 100 درہم. انہوں نے فرمایا نہیں یہ مہنگا ہے, تم تھوڑا بتا رہی ہو. اس نے کہا 200 کا بیچ دو. ان کا تھوڑا بتا رہی ہو, کہ 300 کا بیچ دو, کہ تھوڑا بتا رہی ہو, کہ 400 کا بیچ دو. اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ کہاں اتنے پیسوں کا ہے. کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ. ایک گاہک کو 500 درہم کا بیچ کر 500 درہم اسے دے دیں. کہ یہ 500 درہم اس کی قیمت بنتی تھی, اپنے پاس نہیں رکھے. ایسے لوگ ہوتے تھے, ایسے حضرات تھے. ہاں, تو اس لیے ایک چیز کا, تو دین کے اندر وہ کتنے امانت دار ہوں گے, دینی مسائل کے اندر وہ کتنے امانت دار. اس لیے اب یہ انسان اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے.
اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ اللہ جل شانہ نے بنائے. تو اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، ہر حال میں اس کو سامنے رکھنا. پھر انبیاء آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا. پہلی شرط ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب پکا ہو. نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو چن کر، ساری دنیا میں سے چن کر بھیجا، اور ان کو وہ گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، اور وہ نمونہ بننے کے قابل تھے، شخصیتیں تھے. اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. فرعون اور نمرود بادشاہ تھے، شخصیت نہیں تھے، تباہ و برباد ہو گئے. حامان بڑا وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا. قوم سبا بڑے باغوں والے تھے لیکن شخصیت نہیں تھے. اسی طرح بڑے بڑے مالدار قارون جیسے، وہ شخصیت نہیں تھے. شخصیت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، شخصیتیں انبیاء علیہ السلام ہیں. شخصیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. سلام علی موسیٰ و ہارون، وہ شخصیتیں ہیں. 100 روپے ان کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہیں تھا، 100 روپے کا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایمان، وہ اللہ کا تعلق، وہ اللہ کی محبت، وہ صفات، وہ شخصیتیں تھے. شخصیت تو محمد الرسول اللہ تھے. چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہ جلتی ہو، چاہے ان کے جسم مبارک پر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے ہوں، اور چاہے وہ ان کو دنیا کے اندر کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہو، لیکن شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھنے والے ہیں. باقی ساری دنیا کے انسان آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا دوزخ میں، کہ وہ عورت، اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس بلی کو اللہ نے لوہے کے ناخن دیے ہیں اور وہ اس عورت کا گوشت نوچ رہی. یہ سزا ملتی رہے گی. کیوں اس کو پیاسا بھوکا باندھ کر مارا تھا؟ دیکھو، آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، اور وہاں پر کس کس کو کیا کیا عذاب ہوگا، سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. زنا کرنے والوں کو تندوروں میں جلائیں گے، آگ کے تندوروں میں، وہ تندور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اور چغلخوری کرنے والوں کو کیا عذاب ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. نماز میں سستی کرنے والوں کو کیا عذاب ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، سفید محل میں نے دیکھا، بہت شاندار تھا. وہ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قریشی نوجوان کا ہے. مجھے اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر یوں لگا کہ یہ میرا ہوگا. میں جب اندر جانے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عمر ابن خطاب کا ہے. اے عمر، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں اندر نہیں گیا. اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول، نبی تو باپ ہوتا ہے، آپ سے کیا غیرت. لیکن وہ ان کی جنت دیکھی، ساری جنتوں کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جنت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جہنم کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. فرشتوں کو اترتے چڑھتے آپ دیکھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی آپ نے دیکھا. ویسے تو وہ ایک خوبصورت صحابی کی شکل میں آتے تھے، اس وقت تو یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، وہ تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہی تھے، لیکن ان کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا. ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، آپ کھانا صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے، اس نے لقمہ اٹھایا، آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لی. صحابہ کو کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ہاتھ میں اس آدمی کا ہاتھ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، 2 ہاتھ ہیں، تمہیں نہیں نظر آتا. اصل میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کے ساتھ شیطان، دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. شیطان کا ہاتھ بھی میں نے پکڑ لیا. آج بھی کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ضرور شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ہم الیکٹرانک خوردبینیں لگا کر بھی دیکھ لیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کو نظر آتا تھا. ایسے فرشتے نظر آتے تھے. ایک آدمی نے آپ کی مجلس میں یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو آپ نے فرمایا کہ 13 فرشتے اس کا ثواب اوپر لے کر جا رہے ہیں. فلاں موقع پر فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لے کر اوپر جا رہے ہیں.
فرشتوں کو آپ دیکھتے تھے، فرشتوں کو دیکھتے تھے، جنت کے منظر دیکھتے تھے، جہنم کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ کو بھی دیکھا تھا۔ تو آپ دیکھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی نابینا، ساری دنیا کے وزیر اور سائنسدان بھی نابینا، ساری دنیا کے انجینئر بھی نابینا، دیکھنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے آخرت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اب نابینا اگر دیکھنے والے کی بات مانے تو فائدے میں رہتا ہے، نہ مانے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نابینے کو دیکھنے والے نے کسی نابینا کو کہا کہ آگے بہت سخت کانٹوں کا درخت ہے، آپ ایک طرف ہو جاؤ، وہ نابینا اس کو کہے میں مالدار ہوں، تم غریب آدمی ہو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اگر نہیں مانے گا تو کانٹوں سے اس کا چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والے نے کہا کہ آگے کنواں ہے، آگے بہت گہرا کھڈا ہے، تم ادھر ہو جاؤ، دائیں طرف ہو جاؤ، بائیں طرف ہو جاؤ، اگر وہ دیکھنے والے کی بات کو نہیں مانے گا، تم غریب آدمی ہو، تمہاری بات میں نہیں مانتا، اگر نہیں مانتا تو اس گڑھے میں گر کر یا تو قبرستان پہنچ جائے گا، کم از کم ہسپتال تو ضرور جانا پڑے گا۔ زندگی میں جب بھی نابینا آدمی دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو نقصان ہوگا۔ ہم سارے کے سارے نابینا ہیں، آخرت کی کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ